بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، عملیات کی جستجو میں، روحانیت کے شوق میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، مصیبت میں جکڑے ہوئے ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو ملے، وہ اس نیت سے ہمارے خانوادے سے جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان سیزن 2 کے ایپیسوڈ 5 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے ہر دن ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ جو اس راہ میں عملیات کے متلاشی ہیں، جو ذکر و اذکار کے چاہنے والے ہیں، ان کی جو تشنگی ہے، ان کی جو پیاس ہے، جتنا ان کو ہمارے خانوادے سے مل رہا ہے اتنی ہی ان کی پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یوں تو کہو کہ بیاض شاذلیہ بھی آپ کی کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے، اور ایسے عملیات جو نایاب اور نادر ہیں، جو اپنی مثال آپ ہیں، ہر عمل اپنے معاملات، اپنے کمالات، اپنی برکتوں اور اپنے ہی روحانی قوتوں کے سرتاج، بیتاج، بادشاہ اور سلطان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے بتائے ہوئے کوئی بھی اعمال آپ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہر عمل ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہر عمل کی تاثیر ایک سے بڑھ کر ایک ہے، چاہے وہ تعویذات کی صورت ہو، چاہے وہ نقوش کی صورت ہو، چاہے وہ اعمال کی صورت ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت ہو۔ الحمدللہ یہ سہرا ہمارے خانوادے کے سر بنتا ہے کہ جس نے آپ کو ایسے اعمالوں سے آشنا کرایا اور ایسے اعمال اور اس کی ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھائے۔ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے استادوں کا احسان ماننا چاہیے، اپنے مرشد کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرشد کی صورت میں ایک ایسی نعمت عطا کی جو تمام نعمتوں پر غالب ہے، آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، کیونکہ اگر مرشد نہ ہوتا تو شاید ساری زندگی آپ کی گمراہی میں گزر جاتی، اگر مرشد نہ ہوتا تو شاید آپ اپنے اندر کی تاریخی میں ڈوب کر اجل کو پہنچ جاتے۔ اگر آپ کا مرشد آپ کے پاس نہ ہوتا، آپ کے مرشد کے بتائے ہوئے اعمال آپ کے پاس نہیں ہوتے تو شاید آپ برباد ہو جاتے، کہ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے اگر امام کی صحبت نہ ملتی تو شاید میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کی ساری زندگی تقوی میں گزر گئی، عبادت میں گزر گئی، خلق کی خدمت میں گزر گئی، رب کی اطاعت میں گزر گئی، اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام کی صحبت نہ ملتی تو شاید میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور رب کا یوں بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب ہم ایسے مہینوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں جو بہت حرمت والے مہینے ہیں، جو بہت برکت والے مہینے ہیں، اور ایسے مہینے کہ عملیات کی دنیا میں عاملین حضرات
اور روحانیت کی دنیا میں اولیاء کرام باقاعدہ طور پہ ان مہینوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان مہینوں کا انتظار کرتے ہیں، ان مہینوں میں اپنے مریدین کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کو اعمال پر بٹھاتے ہیں، چلہ کشی پر بٹھاتے ہیں اور ان پہ تھوڑی سختی بھی کرتے ہیں۔ وہ 3 مہینے جو اب ہم سے بہت قریب ہیں، میں بات کر رہا ہوں رجب، شعبان اور رمضان کی۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں اگر پڑھائی کی جائے تو عام دن میں 40 دن کی پڑھائی، اور ان 3 مہینوں میں 1 دن کی پڑھائی 40 دنوں کی پڑھائی کے مترادف ہے، یعنی برابر ہے۔ آپ رجب میں 1 دن کی پڑھائی کرتے ہیں اور عام دن میں 40 دن کی پڑھائی کرتے ہیں، جو 40 دن میں آپ کو تبرکات، برکات اور اس کے ملتی ہیں آپ کو روحانیت، وہ آپ کو 1 دن میں عطا کی جاتی ہیں رجب کے مہینے میں۔ کیوں؟ کیونکہ رجب کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، یعنی اس ذوالجلال والاکرام کا مہینہ ہے، اس رحمان و رحیم کا مہینہ ہے جو ہم کو شدت کے ساتھ بے انتہا ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور شعبان کا مہینہ وہ شعبان کا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یعنی شعبان کا وہ مہینہ کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے منسوب کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ امتیوں کے لیے تحفہ ہے، امتیوں کا مہینہ ہے کہ جس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں وہ مسلمان کہ جو اپنی قبروں میں عذاب میں ہیں، جہنم میں ہیں، دوسری جگہوں پر ہیں، جو اپنی آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کو وہاں سے نجات دیتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، دوزخ سے نجات دیتا ہے، قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں مبتلا مسلمان موجود حیات ہیں، اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، بیماریوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آزمائشوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو رب کی یاد سے غافل ہیں وہ لوگ اس زندگی میں بسر کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ان بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے۔ یعنی کہ ایسا عیش و عشرت جو تمہیں تمہاری رب کی یاد سے غافل کر دے، وہ تمہارے لیے بیماری کے سوا کچھ نہیں، اور وہ بیماری جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے، وہ ایسی ہزاروں عیش و عشرت سے بہتر ہے۔ تو ان 3 مہینوں کا باقاعدہ طور پہ ہمارے مرشد احترام کرتے تھے اور اہتمام کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پہ جب یہ 3 مہینے ہمارے ابتدان وقت میں آیا کرتے تھے تو ہمیں حکم ہوتا تھا کہ تم اب کمر کو کس لو، اپنا مسلح پکا کر لو، اپنی تسبیحوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لو، اور اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے رب کی یاد میں غرق ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، گم ہو جاؤ۔ کہ جب 3 مہینے بعد یہ ہیرا جب منظر عام پر آتا ہے، جب 14ویں کا چاند اپنے آسمان پہ چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کیا کمال ہے، ایسا کون سا یہ مرید ہے، یہ کس کا مرید ہے کہ جس کی تربیت اس کے مرشد نے کی ہے۔ یہ 3 مہینے اتنے اہم مہینے ہوتے ہیں کہ اگر 3 مہینوں میں اگر آپ ریاضت کر لیں، اور میں تو یوں کہوں گا آپ کو، بلکہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس 3 مہینوں کے لیے باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اس 3 مہینے میں راہ عملیات ایک ایپیسوڈ اسٹارٹ کروں گا، یعنی کہ ایک ایسا شارٹ کورس میں آپ کے لیے لانچ کروں گا، آپ کے لیے لے کر آؤں گا کہ جس میں آپ 3 مہینے صرف مجھے دیں گے، آپ رجب، شعبان، رمضان مجھے دیں گے، اور اس کے بعد پورا سال آپ اس کی برکتیں سمیٹتے رہیں گے۔ جو لوگ اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ جادو میں گرفتار ہیں، جادو، آسیب، شیاطین میں گھرے ہوئے ہیں، بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے، نظر بد میں مبتلا ہیں، وہ اپنے اس 3 مہینے میں میرے ساتھ وہ شارٹ کورس کریں گے کہ جس کی بدولت وہ ان مسائل سے نجات پائیں گے۔
تو کیا آپ لوگ میرے ساتھ 3 مہینے تیار ہیں؟ کیا آپ مجھے اپنے 3 مہینے دے سکتے ہیں؟ میں ہر بار کہتا ہوں کہ رجب، شعبان، رمضان کا اہتمام کرو، یہ 3 مہینے مجھے دو، میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتا۔ میں ہر سال آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ 3 مہینے مجھے دو، اور جن جن لوگوں نے مجھے 3 مہینے دیے الحمدللہ آج وہ خود بھی یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے علاج اور معالجہ بھی کر رہے ہیں اور روحانی معالج بھی ہیں۔ کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی سری لنکا میں ہے، کوئی یو ایس میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، دنیا بھر میں لوگوں کے علاج کر رہے ہیں۔ میرے پاس آئے تھے علاج کرانے اور اب کر رہے ہیں وہ دوسروں کے علاج۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کچھ ہم سے سیکھا، ہم سے لیا کہ جس کے بارے میں وہ جانتے تک نہ تھے۔ ان کے دماغوں میں، ان کے خیالوں میں، ان کے وجود کے اندر یہ وسوسہ بٹھالا ہوا تھا لوگوں نے کہ تم اس راہ پہ جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن جن لوگوں نے ہمارے خاندان کا دامن پکڑا، جن لوگوں نے ہمارے ہاتھ کو تھاما، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ سفر کیا، جن لوگوں نے ہماری رہنمائی، ہمارے کارواں میں شامل ہوئے، الحمدللہ وہ اپنے مسائل سے بھی نکلے اور اب لوگوں کو مسائل سے لوگوں کو بھی نکال رہے ہیں۔ اس 3 مہینے کا شارٹ کورس راہ عملیات کے نام سے ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں، راہ عملیات کے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کر لیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے یقیناً اس کی فیس بھی رکھی ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس کی رجسٹریشن بھی دینی ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں کتنی فیس ہوگی اس کی، 10,000، 15,000، 20,000، 50,000۔ یہ بزنس نہیں ہے۔ جب ہمارے مرشد نے ہمیں یہ چیز سکھائی، عملیات کرائے، ہم سے انہوں نے کچھ طلب نہ کیا۔ یہ حق اور سچ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بھی طلب نہیں کیا انہوں نے ہم سے نہیں مانگتے تھے کہ تم ہمیں اتنا مہینہ دینا، یا تم ہمیں اتنا ہفتے میں دینا، تم ہمیں اتنا 10 دن میں دینا، نہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا اور ہم نے سیکھا۔ اس لیے ہم نے جو راہ عملیات رکھا ہے یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگوں کو تیار کرنے کے لیے یہ 3 مہینے کا 3 شاٹ رکھا ہے۔ اب اس کے اندر جو شخص اپنی مرضی سے جو نذرانہ دینا چاہے، جو بھی دینا چاہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ رکھا ہے کہ اس 3 مہینے شارٹ کورس کے ہمارے پاس جو بھی رقم جمع ہوتی ہے، آپ جو بھی کچھ دیتے ہیں، چاہے وہ 1,000 روپے ہوں، چاہے وہ 500 روپے ہوں، چاہے وہ 5,000 ہوں، چاہے وہ 50,000 ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہم اس کو فلاحی کام میں، خاص کر رجب، شعبان اور رمضان میں ہم کریں گے اہتمام۔ ہم کریں گے اہتمام نظر و نیاز کا، ہم کریں گے اہتمام ان فاتحہ کا جو ہمارے ہر مہینے کی جاتی ہے اور پابندی کے ساتھ 10-15 سال سے میں خود کر رہا ہوں، اس میں ہم لنگر کا اہتمام کریں گے۔ ہم جب رمضان ہوگا تو ہم اس میں راشن تقسیم کریں گے، ہم لوگوں کو روزہ افطار کرائیں گے، ہم لوگوں کو سحری کرائیں گے، ہم رجب اور شعبان میں جو لوگ روزے رکھتے ہیں ہم ان کا اہتمام کریں گے، اور جو لوگ سفید پوش لوگ ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، اور جو لوگ رجب میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے ہم سفر ساتھی ہیں اور جن کے وسائل نہیں ہیں اتنے، جو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم بڑے پریشان حال ہیں، تو ہم انشاءاللہ اپنے ان بھائیوں کی بھی مدد کریں گے جو ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہوں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس اگر اس شارٹ کورس کے پیسے جمع ہونے شروع ہوتے ہیں، فلاحی کام کے ہم جو استعمال کریں گے، ہم انہی رقم سے، انہی پیسے سے ہم آپ لوگوں کی بھی مدد کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں عمل باموکل کرو 5,000 روپے فیس، چھوٹا عمل کرو 3,000 روپے فیس، بڑا عمل کرو 8,000 روپے فیس، حاضرات کا عمل کرو 2,000 روپے فیس، نہیں، کوئی فیس نہیں رکھیں گے، اور ہم ایسا کوئی بخور نہیں رکھیں گے جس سے آپ نے پیسہ دینا پڑیں گے ہمیں۔
اس شارٹ کورس کی کوئی فیس نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف راہ للہ اور اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو میں طریقہ کار سب سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا، بھلے آپ دیں اور بھلے آپ نہ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ نیک کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ ایک بندہ حصہ ڈالے گا اور ایک بندے سے ہمارے گروپ میں جو شامل 50 لوگ ہوں گے اس ریاضت میں، اور پھر جب ان کے دل سے دعا نکلے گی، جب وہ کامیاب ہوں گے تو پھر وہ اس کا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور پھر جب وہ اس قابل ہوں گے کہ جب وہ دیکھیں گے وہ کچھ حاصل کر چکے ہیں، تو پھر ان کا جب خاندان بہتر ہوگا، جب معاشی حالات بہتر ہوں گے، تو یقیناً ان کے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کے لیے اور آپ کے اولادوں کے لیے کافی ہوں گی۔ ہم نے اس شارٹ کورس کی کوئی فیس نہیں رکھی، کوئی فیس نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو بہتر لگے آپ بتا کر وہ رقم آپ اس اکاؤنٹ کے اندر جمع کرا دیں، شارٹ کورس راہ عملیات کے نام سے، کہ اس راہ میں جو ہمارے ایکسپینس ہوں گے، اس راہ میں جو ہمارے اسباب ہوں گے، اس راہ میں جو ہم نظر و نیاز کریں گے، اس راہ میں جو ہم سکھائیں گے، وہ ہم باقاعدہ طور پہ آپ کو خود دیں گے اور باقاعدہ طور پہ لائیو چلائیں گے اس کا۔ لیکن اس کے لیے آپ کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ میرے ساتھ اس راہ عملیات میں شامل ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ قدم با قدم چلتا چلا جاؤں گا۔ یہ کوئی مخصوص کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں صرف وہی لوگ کورس کر سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ طاق ہیلنگ کی فیس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس میں ٹائم دیتا ہوں، اپنا وقت دیتا ہوں، اس میں صرف پڑھایا نہیں جاتا، اس میں صرف لیکچر نہیں دیا جاتا، اس میں سب کچھ سکھایا بھی جاتا ہے، اس میں گھنٹوں لگتے ہیں مجھے۔ طاق ہیلنگ ایک بالکل الگ ہے، اور یہ فی سبیل اللہ کورس راہ للہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جس کا نام ہی راہ عملیات ہے، اس میں ہم آپ کو سکھائیں گے 3 مہینے کے اندر ایسے نایاب اعمال کی زکوٰۃ اور اس کی نصاب اور پھر اس کے ترتیب اور طریقہ کار کہ جو آپ کے اور آپ کے اولادوں کے لیے کافی ہوں گے۔ تو جو لوگ میرے ساتھ اس راہ عملیات میں شامل ہونا چاہتے ہیں، راہ عملیات کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے نام، اپنا ایڈریس، اس جو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے اور پوسٹیں میرے نیٹ ورک پہ آپ کو مل جائیں گی، اس میں شامل ہو کے اس میں جوائنٹ ہو جائیے، جڑ جائیے۔ جتنے لوگ زیادہ جوائن ہوں گے، اس کی کلاسز یوٹیوب پہ نہیں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھنا، اس کی کلاسز ہوں گی سیپریٹ، بالکل الگ، جو ہم کریں گے زوم پر یا ہم دوسرے نیٹ ورک پر۔ یہ یوٹیوب پہ کلاسز نہیں ہوں گی، جو 3 مہینے کا راہ عملیات کورس ہوگا ہمارا، یہ بھی ایک طریقے سے مخصوص کورس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں آج کے دن سے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم ایسے امتی ہیں جو ہر نبی پر ایمان لائے ہیں، اور ہر نبی پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس روح زمین پر گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے مقام و مرتبے اپنے اپنے مراتب کے حساب سے، اپنی مثال آپ ہیں، کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے اللہ کے نبی آئے، جتنے اللہ کے محبوب بندے آئے، ان سب کا ذکر، ان سب پر ایمان لانا، یقین کرنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ آج کے دن میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل تعلیم کروں گا کہ جو عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے دم عیسیٰ، یعنی کہ دم عیسیٰ کے اندر اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے، وہ کون سی دعا تھی، وہ کون سے اعمال تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اعمال کی برکتوں سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو نابینا ہوتے تھے ان کو بینا کر دیا کرتے تھے،
جو جزام یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے، برس کے مبتلا ہوتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، ایسے جیسے گویا ان کو کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ وہ کون سے اسم اعظم کی برکت تھی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کو بنایا کرتے تھے، اور جب اس پہ پڑھ کے پھونک مارا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، تو وہ پرندے اڑ جایا کرتے تھے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا، لیکن ہر معجزے کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت، وہ ایک راز جو اللہ اور اس محبوب کے درمیان رہا ہے، اور وہی اعمال جب ترتیب وار چلتا 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 ہم تک، ہمارے بزرگوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، کہ جب ہم نے اس اعمال کو دیکھے، اس اعمال کی برکتیں سمیٹیں، تو کیوں نہ آپ بھی اس سے برکتیں سمیٹیں۔ میں آج کے دن ایسا عمل آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں کہ جس عمل کے ذریعے ہم اپنے مردہ قلب کو زندہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اندر کی باطنی آنکھ ہو، یعنی کہ اپنے اندر روحانی قوت کو بیدار کر سکتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا تیسری آنکھ کا دیکھنا۔ یاد رکھنا، ہر دیکھنے والا شخص اندھا ہے، ہر بینا شخص اندھا ہے۔ کیوں؟ ہر وہ بینا شخص اندھا ہے جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اور نابینا دونوں برابر ہیں۔ تو یہ عمل جو آپ کے قلب کو زندہ کرتا ہے، آپ کے اندر کی روشنی، آپ کی آنکھ کو بیدار کرتا ہے، اور وہ بیماریاں کہ جو لا علاج ہیں، یعنی کہتے ہیں بزرگان دین کہ جو جزام کا جو مرض تھا، جو کوڑ کا مرض تھا، یہ شیطانی مرض تھا، کہ جیسے آج کے دور میں شیاطینی مرض جو ہیں، جس کے بارے میں باقاعدہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اولیاء کرام بھی فرماتے ہیں اور اطباء بھی فرماتے ہیں کہ ہر وہ خونی امراض کہ جیسے بواسیر ہو گیا، جیسے استحاضہ کا مرض ہو گیا، جیسے عورتوں کا مرض ہو گیا، جیسے کینسرز ہو گیا، یہ بھی امراض کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی شیاطینی امراض ہیں۔ اس عمل کی برکت سے، اس اسم اعظم کی برکت سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، ہم اپنے اندر سے ان بیماریوں کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، اور بالخصوص جو جادو ہیں، جو ٹونا ہے، جو شیاطین ہیں، اور جو وہ ایسے امراض کے جس میں انسان گھرا ہوا ہے، اس سے بھی اس سے نجات پا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ دعا نازل ہوئی، اس دعا کا ذکر باقاعدہ طور پہ جواہر خمسہ میں حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی دعا میں سے اس کے جو جز ہیں وہ اسم اعظم ہیں، جو اسم ہیں۔ جس کو کہا جاتا ہے کہ دعائے کریشیہ ہے۔ اس دعائے کریشیہ کے ہی اسم ایسے ہیں جو صرف 4 اسم ہیں، اور جو 4 اسم ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس پوری دعا کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور اس کا جز ہیں، اور اس دعا کا اسم اعظم ہے۔ اور ایسا عمل کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ برکتیں عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو آپ کے عقل سے ماورا ہیں۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقاعدہ طور پہ آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آپ کے لیے بھی من سلوہ اترتا تھا، اور باقاعدہ قرآن خود شاہد ہے اس بات کا، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے یہ، کہ جب من سلوہ اترا کرتا تھا تو جب دسترخوان لگتا تھا
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو حواری تھے وہ 12 تھے، اور باقاعدہ طور پہ منادی کیا کرتے تھے کہ اے غریبوں، اے لوگوں، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے لطف انداز ہو۔ تو تمام امیر، کبیر، سردار، تمام قبائلوں کے سردار، تمام لوگ باقاعدہ طور پہ جمع ہو کر اس دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے، اور پھر وہی دسترخوان اٹھ کے آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے جایا کرتا تھا، اور یہ باقاعدہ طور پہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ روز کا معاملہ چلتا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو یہ اسی ذکر کی برکت تھی جو یہ ان کے رزق میں اتنی فراوانی تھی کہ اس وقت بنی اسرائیل پورا اس سے لطف انداز ہوا کرتا تھا، پورے قبائل آیا کرتے تھے اس دسترخوان پر۔ آج میں وہ عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ جب یہ دسترخوان لگتا رہا، جب 8-10 دن گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، آج جو دسترخوان لگے گا آپ اپنے لوگوں میں یہ منادی کروا دیں کہ اس دسترخوان پہ صرف اور صرف غریب، یتیم، محتاج اور معذور لوگ، آج صرف دسترخوان پہ وہ لوگ بیٹھیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ منادی فرمائی، یہ کہلوا دیا لوگوں کو، تو جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے لوگ امیر و کبیر تھے، ان کی تعداد کہتے ہیں کم و بیش 300 تھی، کہ جب ان کے کانوں میں یہ خبر پہنچی اور وہ کہ جن کو لطف پڑ چکا تھا، ان کو ذائقہ لگ چکا تھا اس دسترخوان کا، تو کہنے لگے لو یہ کیا بات ہوئی، گویا یہ تو کوئی جادو ہے۔ تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم جادوگر ہو، یہ بھی جادو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وقت گزرا اور دسترخوان لگا، جب غریب و یتیم کھا کے چلے گئے، جو 300 لوگ تھے وہ ایک جگہ تھے، اور وہ سارے کے سارے سور کی صورت اختیار کر گئے تھے، یعنی کہ ان کی شکلیں بگڑ گئی تھیں۔ جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے تو ان کے اوپر نعمتیں عطا ہو رہی تھیں، ان کو سب کچھ مل رہا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا سی رسی کو کھینچا، ذرا سا آزمائش ڈالا کہ دیکھیں ان آزمائش میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کون لوگ کامیاب ہو کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو گویا معلوم ہوا کہ جب آزمائش ہوئی تو سارے کے سارے انکار کر بیٹھے، سارے کے سارے ہار بیٹھے، اور ساروں کے ساروں کی صورتیں تبدیل ہو گئیں۔ مجھے ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یاد آتا ہے، پھر میں عمل بتاؤں گا وہ دم عیسیٰ کا عمل کیا ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، جو 4 اسموں پر مشتمل ہے۔ لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کس طرح پڑھتے ہیں اور کس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے اس عمل کو۔ پہلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑے سے واقعات کا ذکر آپ سے تذکرہ کر لوں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لینا کہ ان کا جو قد ہے وہ میانہ ہوگا، یعنی کہ درمیانہ ہوگا، اور رنگ ان کا سرخی اور سفید ملا ہوا ہوگا، یعنی کہ جیسے کوئی ہوتا ہے نا گورا چٹا سا ہو، سفید ہو، اور اس کے گال لال ہو رہے ہوں، سرخی مائل ہو، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہو کسی گورے شخص کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس پہ سرخی سرخی سے مائل ہوتے ہیں، اس طریقے کی آپ کی رنگت ہوگی، اور آپ کا جسم گھٹیلا اور سینہ چوڑا ہوگا، یعنی کہ جسم آپ کا تھوڑا سا لاغر اور سینہ آپ کا چوڑا ہوگا۔ یہ آپ کی پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا حلیہ مبارک بتایا ہے۔ اور ہمارا ایمان تو یہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے، اور ایک وقت کے مقررہ تک وہ وہاں پہ موجود رہیں گے،
اور پھر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ پھر اس روئے زمین پر نازل ہوں گے، اور جب آپ اس روئے زمین پر نازل ہوں گے تو آپ امت محمدی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر آپ نبی نہیں ہوں گے۔ اور آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ حکومت کر لیں گے، اس کے 40 سال آپ کی حکومت رہے گی، اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا، اور جب آپ کا وصال ہوگا تو آپ کے بارے میں فرمان یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی تدفین ہوگی، جو آپ کا جسد خاکی جو آپ تدفین کیا جائے گا، وہ روضہ رسول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ایک جگہ خالی ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کی جائے گی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تدفین ہوگی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ تدفین ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے باقاعدہ طور پہ نماز ادا کریں گے۔ یہ تو وہ وقت ہے جو آپ روئے زمین پر تشریف لائیں گے، جو پیشن گوئیاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بشارتیں دی ہیں۔ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کی طرف چلتے ہیں جب آپ موجود اپنی حیات اور اپنے پورے اس کے تصرفات کے ساتھ موجود تھے کہ روئے زمین پہ روئے آسمان پہ اٹھانے سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ آپ کی بشارت دی تھی، اور دوسرے نبیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں آپ آخری نبی گزرے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، پھر نبوت عرب میں آ گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سفر کیا کرتے تھے، آپ کا کوئی قائم مقام نہیں تھا، آپ کی زندگی سفر میں گزرتی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ سفر فرما رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ سفر میں ہو لیا، اور جب وہ شخص آپ کے ساتھ سفر میں ہو لیا اور آپ چلتے رہے تو ایک جگہ پر آ کر آپ کو 3 روٹیاں ملیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روٹی تم کھاؤ، ایک روٹی میں کھاؤں، اور ایک روٹی تم صدقہ کر دینا۔ تو اس شخص نے گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور جیسا آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روٹی کھائی اور آپ سو گئے، تو اسی شخص نے اپنی بھی روٹی کھائی، اور جو صدقہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا اس شخص نے وہ بھی روٹی کھا لی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے آپ نے فرمایا کہ روٹی، اس شخص نے جھوٹ بولا آپ سے کہ میں نے اس کو صدقہ کر دی۔ پھر آپ وہاں سے نکلے، آپ کو معلوم تھا اس شخص کا حال، پھر جب اس شخص سے نکلے آپ تو رستے میں جب آپ ایسے گاؤں سے پہنچے وہاں لوگوں نے آپ کو سونا بطور تحفہ نذرانہ آپ کو پیش کیا، آپ نے وہ سونا نذرانہ قبول کر کے اس شخص کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ آپ کے ساتھی تھا۔ پھر آپ سفر کو نکل گئے، تو جب اس شخص نے سونے کو دیکھا تو اس کے دل میں بے ایمانی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کا دل کا حال جان گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم شہر چلے جاؤ۔ تو اس شخص نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ سونا لے لوں میں؟ آپ نے فرمایا ہاں جو تمہیں بہتر لگے۔ تو وہ شخص سونا لے کے چلا گیا۔ جب وہ جنگل سے گزرا تو جنگل میں 2 ڈاکو اس کو مل گئے۔ اب جب 2 ڈاکو اس کو مل گئے تو اس نے جب اس کو لوٹنا چاہا تو اس نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں۔ تو تینوں اس بات پہ راضی ہو گئے، اور دونوں کو بھوک لگی تو دونوں نے اس تیسرے سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ تو اس چور نے کہا کہ میں شہر قریب ہے، میں جا کے کھانا لے آتا ہوں۔
تو وہ شخص تیسرا جو شخص تھا وہ گیا کھانا لینے، اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ اب جب اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا پھر وہ جنگل روانہ ہوا ان دونوں شخص کے بعد، تو ان دونوں نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ اب یہ آئے گا تو ہم اس کو قتل کر کے اس کے حصے کا بھی سونا اپنے طرف کر لیں گے۔ جو لالچ اور حسد ہے، لالچ اور ہرس ہے کہ ہم اس کو قتل کر کے اس کا بھی سونا لے لیں گے۔ تو جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے مل کر اس تیسرے کو قتل کر دیا۔ اب کھانے میں تھا تو زہر، بھوک لگی دونوں کو، اب دونوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ جب دونوں نے کھانا کھایا تو زہر تھا تو گویا تینوں ہی مر گئے اور سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ سونا، آپ تو اس پوٹلی کو دیکھ کے پہچان گئے، تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہی سونا لوٹ کر اپنے اصل مالک کے پاس آیا۔ اس حکایت سے، اس معاملے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے مال پہ ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ صبر و شکر کرنا چاہیے۔ اپنے اندر ہرس اور لالچ کو کہیں بھی جگہ نہیں دینا چاہیے، ورنہ انسان کہیں کامیاب نہیں ہوتا۔ چلے آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، ورنہ واقعات تو بہت ہیں، حکایت بھی بہت ہیں، لیکن سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اس سے حکایتوں سے نا، اور باقاعدہ طور پہ سننی چاہیے۔ جب بزرگوں کی نشست ہوا کرتی تھی، محفلیں ہوا کرتی تھی، اس میں واقعات اور حکایتوں کا بڑا ذکر ہوتا تھا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن بھی باقاعدہ طور پہ ہمارے سے پچھلے لوگوں کے واقعات اور حالات بیان کرتا ہے کہ جس سے سن کے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہمارے اندر ایک کیفیت ملتی ہے۔ تو یہ بھی روحانیت کی دنیا میں ایک حصہ ہے جو اپنے سے پچھلے لوگوں کے بارے میں سننا، جاننا، چاہے وہ کہانی کی صورت ہو، حکایت ہو اور واقعات ہوں یا جو بھی ہو، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس سے ہم راہ راست پر آتے ہیں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ وہ عمل جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے جسے کہا جاتا ہے کہ دم عیسیٰ میں پوشیدہ اسماء اعظم کا عمل۔ اب میں عمل کا طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دوں گا۔ اصل جو تھا نا وہ صرف 4 لفظ تھے، احین، اشرین، کرشین اور شموین، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم امت محمدی تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ الہی بحرمت احین، اشرین، کرشین، شموین، بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد رسول اللہ۔ اگر ہم یہ عمل پڑھیں گے، ہم یہ عمل کریں گے تو اس ترتیب و طریقے سے یہ عمل کریں گے، اور اس عمل کی تعداد 360 مرتبہ کی ہے۔ اچھا، اس عمل کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اس میں 4 اسم ہیں۔ اصل اگر دیکھا جائے تو اس میں 4 اسم ہیں۔ سب سے پہلا اسم ہے احین۔ احین کے اردو میں مطلب بنتا ہے حی کے۔ حی مطلب زندہ رہنے والا، یہ سریانی زبان کے لفظ ہیں۔ احین حی یعنی کہ زندہ رہنے والا، اشرین یعنی قیوم، یعنی کہ یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کے بارے میں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تیسرا لفظ کیا بنتا ہے؟ کرشین یعنی صمد، یعنی کہ بے نیاز۔ اور تیسرا لفظ ہے شموین۔ شموین کا مطلب بنتا ہے ذوالجلال والاکرام، یعنی کہ بے حد بزرگی والا۔ بے حد بزرگی والا یعنی کہ اونچی شان والا، جو سب سے زیادہ بزرگی کا مالک ہے۔ بحق حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد رسول اللہ۔ یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعائے کرشے یعنی کہ یہ اس دعا کے اسماء مبارکہ ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی یہ صورت، یہ دعا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ کئی دعائیں نازل ہوئی ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں اور کچھ ظاہر ہیں۔ جو ظاہر ہیں جیسے دعائے کرشیہ ہو گیا، جیسے دعائے بشمق ہو گیا۔ اچھا، دعائے بشمق کے بارے میں بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور دعائے بشمق کے بارے میں بھی میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، اپنے اعمال میں اس کو میں بتا چکا ہوں،
اس کے معنی بھی بتا چکا ہوں، اس سریانی زبان کے جو الفاظ ہیں اس کے معنی، اس کی ترتیب اور طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں۔ دعائے بشمک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، دعائے بشمک بھی پڑھی جاتی ہے، دعائے بشمک باموکل بھی پڑھی جاتی ہے، دعائے بشمک برج کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ستارہ ثریہ کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، زہرہ کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں نا، جو ستاروں کا علوم جانتے ہیں، جو اس کی چالیں پہر، اس کی ترتیب، اس کی منزلیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر وہ یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس عمل کو، ورنہ عام بندے کے سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے، اس لیے میں اس کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ وہ گفتگو کرنی چاہیے جو ہر عام بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اس دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب کسی پر پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تو اگر مردے پہ دم کیا کرتے تھے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا، کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا تھا، کہ شاید جن کا نام سام تھا یا میرے ذہن میں نام نہیں ہے، ان کو زندہ کیا تھا۔ تو جب وہ زندہ ہوئے تھے انہوں نے واقعہ نوح پورا بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ وہ عذاب کیسے آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، جب آپ کے ساتھ کے لوگ موجود تھے بنی اسرائیل کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم کچھ کہنا چاہو، تم کچھ مانگنا چاہو تو تم کیا مانگو گے؟ اگر رب تمہیں اس چیز کی مہلت دیتا تم کیا طلب کرتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملتا یا مجھے مہلت ملتی تو میں یہ کہتا کہ جب پہلی دفعہ جب مجھے موت آئی تھی اتنی جو تکلیف مجھے پہنچی تھی، دوسری دفعہ میں مجھے وہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو موت کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے پہلے کس قدر پہنچتی تھی کہ مجھے وہ تکلیف نہ پہنچے جو پہلی بار موت سے مجھے پہنچی تھی، دوسری بار اگر میں مروں تو مجھے ایسی تکلیف نہ پہنچے۔ موت کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امتیوں پر، یعنی کہ حضور کی دعا سے یہ موت کی تکلیف اٹھا لی گئی تھی۔ باقاعدہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی نبی میں اس طرح لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں، ملک الموت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ تھا کہ ایسے کہ جیسے میں ریشم کا کپڑا کوئی جھاڑ دار درخت پہ ڈالے اس کو کھینچ دیا جائے کہ کیسا انگ انگ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف دیتے ہو، کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف دو گے؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ رسول اللہ سجدے میں گر گئے تھے، واقعہ یاد ہے نا؟ اس کے بعد وہ تکلیف اٹھا لی گئی تھی۔ ایک واقعہ مجھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یاد آ گیا کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت خدمت کی، بہت عرصہ آپ کے ساتھ رہا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ضد کی، حجت کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بھی یہ دم سکھائیں، کہ آپ مجھے بھی یہ دم سکھائیں کہ میں بھی یہ دم کر کے لوگوں کو ٹھیک کرا کروں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بے حد اصرار پہ اس کو دم بتا دیا کہ جاؤ یہ پڑھ لیا کرو۔ اب وہ شخص لے کے گویا چل دیا۔ اب وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کچھ جانور کی نا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے دم کی اجازت دی ہے، چلو آج تجربہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے وہ دم کرا، ہڈیوں پہ دم کیا، اس کو حکم دیا تو وہ ہڈیاں جڑنے لگیں اور وہ ایک شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ اور جب شیر کی صورت اختیار کر گئیں تو اسی شیر نے اسی شخص کو چیر پاڑ کر کے اس کو مار دیا، مر گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے کہا جب تجھے اس نے زندہ کیا تھا تو تو نے اس کو کیوں مار دیا؟ تو شیر نے کہا اے اللہ کے نبی، اس نے مجھے زندہ تو کیا لیکن اس نے میرا رزق کا انتظام نہیں کیا۔ یعنی کہ اس میں اعظم بھی اہل کو بتایا جائے، نااہل کو نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بزرگوں سے اس معاملے میں حجت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہ ہوں۔
وہ اگر ہمیں دے بھی دیں تو شاید وہ ہمارے لیے ہی خطرے کا باعث بن جائے۔ جو بزرگ تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا نا، اے نبی کہہ دیں لوگوں سے کہ اللہ کے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں رک جاؤ۔ بالکل یہی معاملہ اللہ کے ولی اور پیر و مرید کا ہے۔ اگر پیر اپنے مرید کو کہتا ہے کہ بھائی تو رک جا، یہ کام نہ کر، تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے۔ اگر وہ پیروی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کو رک جانا چاہیے۔ حجت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی عمل کے بارے میں۔ اب عمل کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو ہم نے صرف اگر اس کو ورد میں رکھیں گے تو 111 مرتبہ اس عمل کو ورد میں رکھیں گے۔ اور جو لوگ اس 4 اسموں کو سوالات اگر کر لیتے ہیں نا تو وہ اس کے عامل بن جاتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ جیسا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے الہی بحرمت والا۔ تو وہ اس کے عامل بن جاتے ہیں، اور جب وہ عامل بن جاتے ہیں تو اس کے سب سے بڑا فوائد کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا قلب کے اندر ایک تحریک پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان حی کی تکرار کرتا ہے نا تو حی کی تجلی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے۔ حی کی تجلی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے، ہر مردہ شے کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور قیوم یعنی کہ احین عشرین، یعنی کہ عشرین قیوم یعنی کہ قائم و دائم، تو پھر جو نعمت تمہیں ملتی ہے پھر اس میں استقامت تمہیں مل جاتی ہے۔ یعنی کہ تمہارا جو قلب زندہ ہوتا ہے نا پھر وہ ہمیشہ تا حیات تا قیامت زندہ رہتا ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا قلب زندہ رہے گا۔ یا حیو یا قیوم، جس سے کہتے ہیں ہم یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں نا، اس طرح اس کی تجلی جو ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کی روحانیت ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ میں سمجھ لیں کہ پورا محفوظ کر دیتی ہے۔ پھر فنا اور بقا، پھر وہ شاعر کہتے ہیں نا، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے شکیل نہ ڈھونڈی ہے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں۔ تیسرا اسم کون سا ہے؟ قرشین، یعنی صمد، یعنی کہ بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ، محتاجگی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کی۔ یعنی کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر کوئی شخص عامل اس کا عمل کر لیتا ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو تنگ دستی، محتاجگی، رزق کی کمی، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ عمل کرنے والا کبھی پریشان حال نہیں ہوگا، کسی مصائب میں نہیں ہوگا، کسی میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اس کے لوگ ہوں گے، جو اس کے بیوی بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یعنی کہ جو ان کے لیے وہ چاہے گا وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ یہ اس اسم کی برکت ہے، شموجن، یعنی کہ ذوالجلال والاکرام، بزرگی والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بزرگی عطا کرے گا، یعنی کہ وہ لوگوں کی نظر میں معتبر ہو جائے گا، عزت پائے گا، شہرت پائے گا، قرار آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور گزار، عبادت گزار اور تقوی اختیار کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں دم عیسیٰ کا تو وہ پہلے اس کی اجازت لیں، بنا اجازت کے اس عمل کو نہ کریں۔ اجازت لیں، کامنٹس کر دیں، یا نمبر اسکرین پر موجود ہے اس سے اجازت لے لیں۔ اس کے
جو मेरे साथ रूहानी सफ़र में शामिल हो, उनको इजाज़त होगी इस चीज़ की। मैं समझता हूँ ये अमल आपके अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस अमल की हकीकत भी आपको पता लग गई होगी कि किन किन कामों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको मालूम हो गया होगा। देखो, हर वो चीज़ जो अल्लाह के महबूब से मंसूब है, हर वो शे, हर वो नेमत, हर वो रहमत, हर वो बरकत, हर वो चीज़ जो अल्लाह के महबूब बंदों से मंसूब है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो इस दुनिया में मौजूद रहती है। अब जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके आसा की बरकतें थी, वो आज भी कायम है, इस दुनिया में मौजूद हैं। जो आपके तबर्रुकात थे वो भी आज भी मौजूद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके जो नाजिल होने वाली दुआएं थीं, वो आज भी बरकतें मौजूद हैं। आज भी जो मौजज़े आप दिखाया करते थे लोगों को, आज भी उस मौजज़ों की कुव्वत है, उनकी बरकतें मौजूद हैं। मैंने कहा ना, अल्लाह के महबूब को जो चीज़ अता होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। वो जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ होती है, और जहाँ से वो गुज़र जाएं वहाँ वहाँ बरकतें हो जाती हैं। क्योंकि कुरान कहता है, इन्ना रहमतुल्लाहि करीब मिनल मुहसिनीन, कि रहमत अल्लाह के नेक बंदों के करीब ही रहती है। और जहाँ जहाँ अल्लाह के नेक बंदे जाते हैं वहाँ वहाँ रहमतें सफ़र करती हैं, और जहाँ से अल्लाह के बंदे गुज़र जाएं तो वहाँ वहाँ रहमतें निशावर करती चली जाती हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि ए नबी, हमने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें आप पर तमाम कर दी। यानी कि जो अल्लाह तबारक तआला ने नेमतें तमाम की हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर के लिए हुई हैं, और इस उम्मत मुहम्मदी पर वो नेमतें तमाम रही हैं। वरना इससे पहले अल्लाह ने कभी अपनी नेमतें तमाम नहीं करी थी, जबकि बनी इसराइल में बड़ी नेमतें उतरी हैं। कुरान में जिन नेमतों का जिक्र है वो बनी इसराइलों का है, कि आसमानों से बने सलवा उतर रहा है, चश्मे बह रहे हैं, ठंडे पानी के, मीठे पानी के, जिस तरीके के चाह रहे हैं उनको वो कुछ मिल रहा है। सबसे पसंदीदा कौम अल्लाह तबारक व तआला की बनी इसराइल रही है। अल्लाह तबारक तआला ने इतनी नेमतें उस बनी इसराइलों पे नाजिल फरमाई हैं, लेकिन तमाम नहीं करी, तमाम करी उम्मत मुहम्मदी पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी नेमतें तमाम करी हैं। यानी कि इस उम्मत मुहम्मदी के हिस्से में हुजूर की बदौलत हर वो नेमत आई है जो इससे पहले कभी नेमत किसी को दी ही नहीं गई। कि जैसे सूरह फातिहा, कि जैसे सूरह इखलास, तो भाई हम वो खुश नसीब उम्मत हैं हुजूर की कि जिन्हें ये नेमतें मिली हैं। हम जो अमाल तालीम करते हैं, कुरान की सूरत बताते हैं, कुरान की आयत बताते हैं, बुज़ुर्गों से मंसूब अमाल बताते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब मैंने अमल बताया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब अमल बताया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब अमाल मौजूद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब अमाल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पढ़ते थे, मेरे पास वो अमल भी लिखा हुआ है, खुतबा आदम जिसे कहा जाता है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस रूह ज़मीन पर जो सबसे पहला खुतबा दिया था, वो मेरे पास मौजूद है अमल की सूरत में। मैं कभी वो भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। इसीलिए कहते हैं कि बुज़ुर्गों की जो लोग सोहबत इख्तियार करते हैं ना, उनको फिर नेमतें मिलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुज़ुर्गों की सोहबत इख्तियार की हैं, अपने बुज़ुर्गों की चप्पलें सीधी करी हैं, उनकी सोहबत में रहे हैं। तो
इंशाअल्लाह जिस तरह मैं अमलियात के सुल्तान का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, तो इसमें मैं अंबिया कराम की भी अमाल आप लोगों को तालीम करूँगा, औलिया कराम की भी अमाल आप लोगों को तालीम करता ही रहता हूँ, कुरानी अमाल भी आप लोगों को तालीम करता रहता हूँ, अस्माए हुस्ना का भी मैंने अमाल आपको तालीम किए हैं और फिर दूसरे अमाल भी तालीम किए हैं। तो इंशाअल्लाह ये अमलियात का सिलसिला हमारे साथ जारी और सारी रहेगा। बाकी इसमें थोड़ा पानी देना। आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपना नाम अपनी वालदा का नाम लिखे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और राह अमलियात एक दफ़ा मैं फिर ज़िक्र कर दूं कि राह अमलियात हमारा शॉर्ट कोर्स है और ये शॉर्ट कोर्स ऐसा है कि हम रजब, शाबान और रमज़ान से इसके तैयारी करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारी क्लासेस होंगी, किस तरह आपकी तरबियत होगी, किस तरह मैं अपने सामने आपसे अमल कराऊंगा, किस तरह हम अपने मसाइल से छुटकारा पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी या शाफी या शाफी, अल्हम्दुलिल्लाह। कि किस तरह हम अमाल करेंगे बाकायदा तौर पे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम 3 महीने में अमल करेंगे, उसके तरीके जानेंगे, तरीके लिखेंगे, सीखेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम करना चलेंगे, इसको करते चलेंगे। ठीक है, जो लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, इसकी मैं फिर आपको बताता चलूँ कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसकी हमने कोई फ़ीस नहीं रखी है। लेकिन जब ये 3 महीने बाबरकत महीने आएंगे, इस 3 दिनों के अंदर जो हम पढ़ेंगे, जो दिन में हम करेंगे, वो आम दिनों में 40 दिन की पढ़ाई के बराबर होगा। इन दिनों में हम नज़र व नियाज़ का एहतमाम भी करेंगे, हम महफ़िल भी करेंगे, हम दस्तरखान भी लगाएंगे, हम लोगों में राशन भी तकसीम करेंगे, हम इन 3 महीने में लोगों को इफ्तार भी कराएंगे और सहरी भी कराएंगे। कैसे कराएंगे कि जो लोग मेरे साथ इस राह अमलियात में शामिल हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो इस कार्य खैर में शामिल होना चाहें, हिस्सा लेना चाहें, वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर कोई शख्स 1000 रुपये डालना चाहे, 50,000 डालना चाहे, जो उसकी मर्ज़ी हो, वो उसमें डाल के इस राह में शरीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जो देंगे वो फ़ीस की मद में नहीं होगा। मैं आपसे इस शॉर्ट कोर्स की फ़ीस नहीं ले रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसमें करना चाहें आप करेंगे और वही पैसा हमारे फ़लाही काम में इस्तेमाल होगा। फ़लाही काम मैं फिर आपको बताते चलूँ कि इस 3 महीने की बड़ी बरकतें हैं। इस 3 महीने में अगर आप 1 रुपये भी अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो तो आपको 9 गुना उसका अजर मिलता है और आपको उसका रिटर्न होता है। यानी कि आम दिन में सदका करना, इस 3 महीनों में सदका करना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए हम सिर्फ एहतमाम सिर्फ इस 3 महीने में करेंगे, रजब, शाबान और रमज़ान। तो पहले आप लोग अपने अपने रजिस्ट्रेशन कर लें, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मैं आपसे कह दूँ जल्द जल्द शामिल हो जाएं, ताकि जितने लोग ज़्यादा जमा होंगे फिर हम राह अमलियात का सीज़न 1 का एपिसोड पहला कब आएगा वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अनकरीबी आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, मेरी टीम आपको बता देगी। अच्छा, ये याद रखना कि राह अमलियात के अंदर जो भी अमल आपको दिया जाएगा वो यूट्यूब पर नहीं होगा, वो आपकी प्राइवेट क्लास में होगा। जितने उसमें लोग शामिल होंगे तमाम प्राइवेट लोग उसमें शामिल होंगे, सीखेंगे, करेंगे, जानेंगे, मेरी ज़ेरे निगरानी और मेरे मुर्शिद के ज़ेरे सरपरस्ती। क्योंकि मेरे ऊपर हाथ मेरे मुर्शिद मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ का है, उनके ही बताए हुए अमाल में आपको अपनी ज़ेरे निगरानी में कराऊंगा। ज़ेरे साया हम अपने मुर्शिद के हैं, ज़ेरे निगरानी आप मेरे होंगे। यानी कि एक निस्बत, एक वसीले से मेरा मुर्शिद, यानी कि आपके ऊपर हाथ किसका? मेरे मुर्शिद का। और सबसे बड़ी ख़ास फ़ायदा इस शॉर्ट कोर्स में क्या होगा आपको कि आप रुजत से बचेंगे, नज़र बद से बचेंगे, जादू से महफूज होने के तरीके समझाऊंगा, शयातीन से महफूज रहने के तरीके बताऊंगा, तावीज़ात बताऊंगा, अमाल बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, समझाऊंगा, बिठाऊंगा, किस तरह बैठते हैं, किस तरह करेंगे, किस तरह हमें करना चाहिए, किस तरह हम ये अमल करेंगे। 3 महीने राह अमलियात के आप मुझे देंगे, बाकी पूरा साल आप जो कहेंगे वो होता चला जाएगा। यानी कि 3 महीने मेरे कहने पे आप ये वक्त गुजारेंगे और
पूरे साल बरकतें समेटेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह जब रजब का महीना शुरू होगा तो हम रोज़ा रखने का भी अहतमाम करेंगे। जिन लोगों में रोज़ा रखने की क़ुव्वत है वो रोज़ा रखेंगे, जिन में रोज़ा रखने की क़ुव्वत नहीं है वो रोज़ा नहीं रखेंगे, वो रमज़ान में रोज़ा रखेंगे। और जो लोग मेरे साथ जवान हैं मेरी तरह, वो रोज़ा रखेंगे, परहेज़ करेंगे, एहतियात करेंगे, सफ़र साथ लेके चलेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको इस 3 महीने में, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरा जब दिल करेगा मैं आप लोगों को लाइव लेके आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा, आप लोग मुझसे बेपनाह सवालात कर सकेंगे। वही लोग इसमें मेरे साथ जुड़े रहेंगे कि जो लोग इस कार खैर में मेरे साथ शामिल होंगे, इस कार खैर में शामिल होने के बाद इस प्राइवेट क्लासेस का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि इसका यूट्यूब से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये सारी क्लासेस हमारे प्राइवेट होंगी। हमारे यहाँ कोई ग्रुप नहीं बनते दूसरों की तरह। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जितने स्टूडेंट्स आएंगे हम एक स्टूडेंट आईडी उनको अलॉट कर देंगे। वो स्टूडेंट आईडी उनके पास रहेगी, उनका पोर्टल 3 महीने तक ऑन रहेगा। 3 महीने के बाद उनका पोर्टल बंद हो जाएगा। तो 3 महीने पोर्टल उनका ऑन रहेगा, उस पोर्टल के अंदर वो दाखिल होंगे, सब कुछ उनको मिलेगा, कोई हाइड नहीं होगा उनके सामने। हर चीज़ हम ऐसे सीखेंगे जिससे आप और मैं बैठे हैं। हर चीज़ बताऊंगा कि कौन सा अमल में किस जानवर को ज़िबा किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस तरह हाजिर किया जाता है, किस तरह ख़त्म किया जाता है, किस तरह हम ये करेंगे, किस तरह समझदारी करेंगे, और हम अमल पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और किस किस तरह फ़ायदे होंगे। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है मैं जॉब पर हूँगा, मैं टाइम मुझे मैच नहीं करता, तो 24 घंटे बल्कि 48 घंटे वो लेक्चर उसके पोर्टल पे रहेगा। वो जब अपने ऑफिस के कामों से फारिग हो और हमें ज्वाइन कर ले, जब अपने बिज़नेस से फारिग हो वो ज्वाइन कर ले, जब जॉब से फारिग हो वो ज्वाइन कर ले। 3 महीने मैं आपको देता हूँ, बाकी आप भी ये मुझसे अहद करेंगे, ये मुझसे वादा करेंगे कि 3 महीने लगकर जो मैं कहूँगा आप वो करते जाएंगे। अपनी रूहानियत में भी इजाफ़ा करेंगे, अपने मामलात में भी बरकत लाएंगे, अपने घर में भी बरकत लाएंगे और अपने लोगों को अपने मसाइल से छुटकारा भी देंगे। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ेंगे 3 महीने में। रजिस्ट्रेशन आप जल्द जल्द कर लें, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और उस पर भी डिस्क्रिप्शन में बाकायदा फॉर्म मौजूद है, वो फॉर्म जमा कर लें। फिर वो सिंध वाले जो सिंध से जिनका ताल्लुक़ है, जो ताल्लुक़ सक्खर से है, मोरो से है, खैरपुर से है, सेवन शरीफ से है, हैदराबाद से है, जो सिंध वाले कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब हमें नहीं चाहते, मैं आप लोगों को भी चाहता हूँ। आप सिंधी भाई मेरे भाई हैं, आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है। और पंजाब के लोगों के लिए भी मैं ये बात कहूँगा जो पंजाब से किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। और जो बलूचिस्तान में रहते हैं और जो सरहद में रहते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, दुनिया के चाहे किसी भी ममालिक में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, कतर यमन में रहते हैं, ईरान इराक़ में रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो इस 3 महीने में डिस्क्रिप्शन में नंबर आपका मौजूद है, मेरे साथ जुड़िए और अपना रूहानी सफ़र 3 महीने में मुकम्मल कीजिए। राह अमलियात में बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से ऐसा अमल कीजिए कि जो सारा साल आप में और आपके घर में खैर और बरकत लाए। तैयार हैं? नंबर मैंने दे दिया है आपको। मैं ख़ुद अपनी रहनुमाई अपनी ज़ेर निगरानी आप लोगों की रहनुमाई करूँगा, आप लोगों को तरीके हर चीज़ में समझाऊँगा। राह अमलियात फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए और मखलूक़ खुदा के लिए, यानी कि इस खल्क़ के लिए। हम कार खैर में भी हिस्सा लेंगे, हम इस अमाल में भी हिस्सा लेंगे और अपने काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। असल बड़ी बात ये कि हमारे पास चले इंशाअल्लाह भी शुरू करेंगे तो भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।